بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، جس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دو بڑی جنگیں جمل اور صفین لڑنا پڑی۔ 644 عیسوی میں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اسلامی خلافت کی سرحدیں تیونس سے لے کر موجودہ پاکستان یعنی برصغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بے حد نرم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنروں کے معاملے میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے گورنروں نے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مصر میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس کے اختتام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو نیا خلیفہ چن لیا، اور یوں 18 جون سن 656 عیسوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تقریباً 5 سال تک خلافت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلیفہ بننے کے بعد دارالخلافہ کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھیں۔ ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلین عثمان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے۔ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتوبر 656 عیسوی میں اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ چلی گئی۔ بصرہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اہل بصرہ کی آنکھیں تب کھلیں جب دسمبر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ شہر کے باہر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان پر پرزور تقریریں کی، جس کے بعد اہل بصرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حامی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں ہونے لگیں، جس میں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بہانا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے انتظار میں باغیوں کو شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کی اجازت دے دی، اور وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس دوران مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قاصد پہنچا، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا پیغام پہنچایا
جس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شہر سے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے مشہور شاعر حضرت ابو الاسود کو صلح کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ بصرہ کی فوج کے گھڑ سوار حکیم بن جبلہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے خونریز جنگ جاری رہی۔ دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس ابتدائی جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر یہ جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہنچنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے گئے۔ اگلی صبح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ لیا اور شہر کے ایک حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں جا پہنچے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رہائی سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت حکیم بن جبلہ نے 700 کے مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبلہ تینوں طرف سے باغی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس حملے میں حکیم، ان کا بیٹا اور ان کے بے شمار سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور سپاہی موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں جب کہ دونوں لشکر اپنی اپنی قیامگاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین اس حقیقت سے ناآشنا تھے۔ وہ پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن 36 ہجری جمعہ کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک خونریز معرکہ ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔
ناظرین، جب جنگ اپنے انتہا کو پہنچی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے چند بہترین دستوں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے بائیں جانب حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج کا بایاں دستہ، جس کی کمان حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے بائیں پہلو پر اس سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دستے پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن حکم اپنے دستوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران مروان، جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحادی تھا، اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ ناظرین، جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکریوں کی شہادت 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے شہیدوں کی تعداد 2500 تھی۔ اس امن میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، اور آنے والے چند مہینوں کے بعد انہیں اپنی زندگی کی ایک بڑی جنگ صفین امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف لڑنی پڑی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔